بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ بعض انسانوں کے ساتھ بڑے ہی عجیب و غریب، پراسرار، روحانی واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ واقعات جن کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سامعین معظم، جن پر یہ بیتی ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کو یہ واقعات سناتا ہے تو دوسرے سنتے تو ہیں، لیکن ان واقعات کی پراسرارت کی وجہ سے، ان واقعات کی سچائی کو ماننے سے بعض دفعہ انکار کر دیتے ہیں۔ سامعین معظم، ایسا ہی ایک واقعہ جو میرے ابو جان کے ساتھ پیش آیا، جو انہوں نے مضمون کہہ لیں یا کالم کہہ لیں کی صورت میں قلم بند کیا، جو آج 26 فروری 2002 کے روزنامہ اوصاف میں بھی شائع ہوا ہے۔ سامعین معظم، میں نے سوچا کیوں نہ یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کر دوں۔ سننے کے بعد جو ہے نا، مجھے اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سامعین معظم، آج میں اس واقعے کی پہلی قسط آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو چلیں اس واقعے کی جانب چلتے ہیں۔ جون کا مہینہ، بادل کا کہیں دور دور تک نام و نشان تک نہیں، اور حد نظر تک خال خال ککر کا درخت تھا، جو کہ سورج کی تپش کی دہائی دیتا معلوم ہوتا تھا۔ گندم کی فصل کھیتوں سے اٹھائی جا چکی تھی، لیکن تیز لو کے تھپیڑوں کی پرواہ کیے بغیر کپاس کی بجائی میں مصروف کسان نیم برہنہ بدن اپنے ماحول سے لاتعلق جلد از جلد اپنا کام نپٹانا چاہتے تھے۔ میں اس جلسہ دینے والے موسم میں ایک بل کھاتی پگڈنڈی پر سکوٹر پر سوار سفر کر رہا تھا کہ اچانک سکوٹر کا انجن بند ہو گیا۔ ٹینکی کو چیک کیا، لیکن پٹرول بھی موجود تھا، مگر یہ بار بار اسے کک مارنے کے باوجود سکوٹر تھا کہ ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ اسکوٹر کی سواری کرنے والے حضرات بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ ایک ایسی سواری ہے، اگر یہ چلتی رہے تو خوب، ورنہ اگر اس میں چلتے چلتے نقص پڑ جائے تو یہ مردہ گھوڑا ثابت ہوتی ہے۔ اسے گھسیٹ کر چلنا بھی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ جس مقام پر میری اکلوتی سواری نے میرا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، ایک پگڈنڈی کے علاوہ کوئی پختہ یا ناپختہ سڑک ہرگز نہیں تھی۔ میں تیز دھوپ میں، جہاں قریب و جوار میں کوئی سایہ بھی نہ تھا، اور جلتے سورج کے رحم و کرم پر تھا۔ لگتا تھا کہ سورج مجھے اکیلا پا کر کوئی پرانا بدلہ لے رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ان حالات میں صرف ایک ہی صورت تھی، اس ساتھ کے کھیت میں موجود کسانوں سے درخواست کی جائے۔ اگر ان کے پاس بیل گاڑی ہے تو یہ مناسب کرایہ لے کر میرے سکوٹر گاڑی پر لاد میرے گھر تک پہنچا دیں۔ میں اسی شجو پانی میں کھڑا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک موٹر سائیکل آتا دکھائی دیا، جو کہ کچھ دیر کے بعد میرے قریب آ کر رک گیا، جس کو ایک نوجوان چلا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بزرگ سوار تھے، جو بغل میں ایک بڑا سا رجسٹر دبائے ہوئے تھے۔ یہ مولانا لاجار ہاشمی فاضل دیوبند تھے۔ انہوں نے مجھ سے رکنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ سکوٹر بند ہو گیا ہے، چلنے کا نام نہیں لے رہا۔
بعد ازاں گفت کو وہاں ایک دیہاتی نوجوان موجود ہوا جس نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور گھٹنوں تک دھوتی تھی، پاؤں سے ننگا تھا۔ مولانا اس نوجوان سے مخاطب ہوئے، کہا کہ ہمارے اس سکوٹر کو ابھی اسی وقت ہمارے گھر تک پہنچا دو۔ نوجوان فوراً رضامند ہو گیا، لیکن میں نے مولانا سے گزارش کی کہ دوپہر کا گرم وقت، نہ پختہ نہ ہموار راستہ، بغیر سواری کے ایک پاؤں سے ننگا نوجوان کیوں کر ہمارے اسکوٹر کو گھسیٹ کر ہمارے گھر تک پہنچائے گا؟ مولانا نے مجھے فوراً روک دیا اور فرمایا، یہ تمہاری سردردی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر چلیے، آپ کا اسکوٹر ابھی پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر مستری سے مرمت کرا لیجیے گا۔ میں بادل خواستہ مولانا کے ساتھ تیسری سواری کے طور پر موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا، لیکن طبیعت میں عدم اطمینان تھا، یہ مسئلہ کیوں کر حل ہوگا؟ کم و بیش پونا گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ اپنے گھر کی سامنے والی گلی میں پہنچ گئے۔ سامعین معظم، آج آپ نے پہلا حصہ سماعت فرمایا، کل آپ دوسرا حصہ سماعت پائیں گے۔ مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہی دیجیے گا کہ یہ پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا۔ یہ میں آپ کو آگے کل بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا۔ یہ ایک پراسرار واقعہ ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔